بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. جس طرح پاکستان میں اور دنیا بھر میں ایک خبر نے سنسنی پھیلا دی کہ پاکستان کے پائلٹس نے ایک اسپیس کرافٹ یا ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹ کو دیکھا ہے, فورن آبجیکٹ UFO کو, اور اس کی تصویر بھی شیئر کی, اور PIA نے بھی پھر اس کی تصدیق کی کہ ویڈیو بھی جینون ہے, ہم اس کا پتہ کرا رہے ہیں. لیکن ابھی تک PIA کی طرف سے واضح طور پر اس کا کوئی جواب نہیں آیا. انہوں نے کہا جی بس یہ ویڈیو ہمارے پاس آئی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. پائلٹس نے بھی اس کی ویڈیو بنائی اور پورے پاکستان میں میڈیا میں ہر طرف یہ خبر پھیلی. اب میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر جاوید سمیع صاحب. یہ پروفیسر بھی ہیں پنجاب یونیورسٹی, جو پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس سے منسلک ہیں پچھلے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے. اور اس کے علاوہ اسپیس, ان کو انجینئر, اسپیس سائنٹسٹ ہم کہتے ہیں, تو ان کا بڑا تجربہ ہے. اب ان کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس ایپیسوڈ کے حوالے سے, اس سارے موقع کے حوالے سے, تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم. یہ بتائیے گا پروفیسر صاحب کہ یہ سارا جو معاملہ نظر آیا ہے, یہ تو ویڈیو بھی ہے, اور وہ پائلٹ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چیز موو کر رہی ہے اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور ویڈیو بھی بنائی ہے, یہ ہے کیا؟ اب یہ ایسے ہے کہ 1953 میں فرسٹ ٹائم یونائٹڈ اسٹیٹ ایئر فورس نے UFO کو رپورٹ کیا. ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ کو ہم UFO کہتے ہیں. یہ 1953 کی بات ہے. اس کے بعد سے مختلف اوقات میں UFO کے طور پہ, ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ کے طور پہ چیزیں رپورٹ ہوتی رہیں. لیکن یہ پرٹیکولرلی جس واقعے کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی آپ کے یہ علم میں ہے کہ جو ہمارا ٹروپوسفیئر ہے وہ 0 سے 10 کلومیٹر پہ لائی کرتا ہے, اور ہمارے جو ایروپلینز ہیں وہ بھی 0 سے 10 کلومیٹر کی رینج میں, مطلب میکسیمم 38,000 فیٹ یا 39,000 فیٹ پہ ایروپلین ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو جہاز جس سے پکچر لی گئی ہے, اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب کسی آبجیکٹ کی آپ پکچر لیتے ہیں نا, تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آبجیکٹ آپ اسٹیٹک ہو, موو نہ کر رہا ہو. جب ایک ایروپلین 500 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے ٹریول کر رہا ہے اور آپ ایک آبجیکٹ کی تصویر لیتے ہیں, اور وہ آبجیکٹ جو ہے بیسیکلی ایٹماسفیرک آپٹیکل فنومنا ایک اپیئر ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں ایک کلاؤڈ اپیئر ہوتا ہے جس کو لینٹیکولر کلاؤڈ کہتے ہیں, اور اٹ از جسٹ لائک اے فلائنگ سوسر. اچھا, اٹ از جسٹ لائک اے فلائنگ سوسر. میں آپ کی پکچر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو وہ پکچر اگر آپ اس کی جب آپ پکچر لیں گے اور آپ موو کر رہے ہیں 500 کلومیٹر پر آور کے, تو آپ کو ایک وائٹ اسپاٹ نظر آئے گا. اٹ از جسٹ لائک اے وائٹ اسپاٹ, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ڈیفینیٹلی وہ ایک کیونکہ کلاؤڈ ہے, ایک اسپیشل ٹائپ کا کلاؤڈ ہے, تو اس کے بعد وہ ڈس اپیئر ہو جائے گا. اچھا, تو نیچرل. اور یہ فنومنا جو ہے یہ UK میں, رشیا میں, برازیل میں, سویڈن میں, چلی میں, پیرو میں, بہت سارے مطلب اوکیزنس کے اوپر جو ہے نا یہ آبزرو کیا گیا. اچھا, تو اس کے بعد یہ لینٹیکولر کلاؤڈ, یہ انہوں نے پھر سب نے مانا کہ یہ یہی چیز تھی. جی لیکن یہ ہمارے پائلٹس تو اتنی دفعہ ٹریول کرتے ہیں, اتنی بار دیکھتے ہیں. ہوتے ہیں. یہ فنومنا ہے نا, فنومنا جو ہے کبھی کبھی ہوتا ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے کبھی سڑکوں کے اوپر دیکھا ہوگا, آپ گرمی میں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو ایسا نظر آتا ہے سڑک کے اوپر پانی ہے. جی جی, وہ ہمیشہ تو نہیں نظر آتا ہے, جس کو آپ سراب کہتے ہیں. تو وہ بھی ایک فنومنا ہے نا. وہ اس وقت نظر آتا ہے جب وہ فنومنا کے حالات اس کے مطابق ہوتے ہیں, تو پھر آپ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لگتا ہے سڑک کے اوپر پانی, جس کو ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہم کہتے ہیں نا. تو سملرلی اٹ از اے ایٹماسفیرک فنومنا, ایٹماسفیرک آپٹیکل فنومنا, جو کبھی کبھی اپیئر ہوگا, وہ ریگولر تو نہیں ہوگا. اسی لیے ورنہ سب یہ حیران ہے کہ پائلٹ تو روزانہ ٹریول کرتے ہیں اتنی بلندی پر, وہ حیران ہے, وہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسے نہیں دیکھا. یہ کیونکہ ایٹماسفیرک آپٹیکل فنومنا, تو یہ کبھی بھی جو ہے نا, یہ نہیں ہے کہ وہ کہ ریگولر فنومنا نہیں ہے. جب فنومنا ہوگا بادل اس طرح نہیں ہوتے ہیں, ایک پرٹیکولر کنڈیشن میں. اور اس کی جو اسٹرکچر اگر آپ دیکھیں, اٹ لک لائک اے فلائنگ سوسر. اچھا, جو بادل ہے وہ بالکل فلائنگ, اور آپ کو ارد گرد نیلا آسمان نظر آئے گا. نیلے آسمان کے درمیان ایک وائٹ فلائنگ سوسر کی طرح بادل کا ٹکڑا نظر آئے گا, جس کو ہم لینٹیکولر کلاؤڈ کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جب اس کی آپ ایک 500 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے ایک جہاز ٹریول کر رہا ہے, اس کی جب آپ ایک پکچر لیں گے تو اٹ اپیئرس لائک اے وائٹ اسپاٹ. اچھا, یہ بیسیکلی وائٹ اسپاٹ. پائلٹ نے یہ بھی کہا کہ جی وہ مجھے سلور رنگ بھی اس کے ارد گرد نظر آ رہا ہے. رنگ ٹائپ میں اگر آپ کو پکچر شیئر کروں تو وہ جسٹ لائک اے فلائنگ سوسر جو ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب ہم 21 سینچری میں رہ رہے ہیں, اور 21 سینچری میں رہتے ہوئے مطلب اس کے علاوہ بھی ہے, مطلب اس کے علاوہ یہ تو چلیں ایک پرٹیکولر فنومنا اس ریفرنس سے بات کر, اس کے بارے میں بتائیں, کیونکہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور میں نے اس پہ ویڈیو بنائی بھی کہ پینٹاگون نے کئی سال بعد, شاید 10-15 سال بعد تصدیق کی کہ ہاں ہمارے یہ جو فائٹر پائلٹ تھا, اس نے جو ویڈیو بنائی ہے یہ جینون ہے. اس میں وہ چیز موو بھی کر رہی ہے, سمندر سے نکلی, اور اس طرح سمندر سے نکلتے ہوئے ویڈیو نہیں لیکن باہر آتے. تو یہ UFO تو وہ مانتے ہیں, جس کو ابھی تک یہ آپ نے لینٹیکولر کلاؤڈ کا تو بتا دیا, لیکن یہ UFO نہیں ہے.
کیونکہ یہ ان آئیڈینٹیفائڈ نہیں رہا, اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا. جی جی وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ جو دوسرے آبجیکٹ دیکھے گئے ہیں اس کو ہم کامٹس اور میٹیئرس بھی کہتے ہیں. کامٹس جو ہیں بیسیکلی ایک پتھر ہے جو اس میں ہوتے ہیں, اور جب وہ زمین کے اوپر آتا ہے تو اس کی رگڑ کی وجہ سے اس کے اندر ایک چمک پیدا ہوتی ہے, تو اسے کامٹس کہتے ہیں. تو سم ٹائم یہ ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹ جو ہیں اس کو کامٹس اور برائٹ میٹیور کے ساتھ بھی جو ہے نا رپورٹ کیا گیا ہے کہ یہ کامٹس ہیں اور برائٹ میٹیئرز ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے جس طرح سے اس کو جو وہ مطلب کر لیا. اب ہم 21st سینچری میں رہ رہے ہیں, جو چیزیں ہیں تو ڈیفینیٹلی الحمدللہ, اور اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, وہ ایسے ایسے آگے آ رہی ہیں چیزیں, اور اسٹل آپ دیکھیں کہ وہ ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ کے طور پہ ہی ٹریٹ کی جاتی ہے, کیونکہ ایک چیز آئی ہے وہ ڈس اپیئر ہو گئی نا, رہی تو نہیں ہے, وہ پتہ نہیں چلا نا. یہ تو ایک فنومینا اس کا مطلب ہے کہ سائنٹسٹ مطلب پینٹاگون کس طرح مثال دی, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ چلے ایلین کا ہم نہیں کہتے کیونکہ جب تک ہمیں اس کی تصدیق نہ ہو جائے, اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ سائنٹیفکلی ہم پروو نہیں کر سکتے کہ یہ تھا کیا, یا یہ آیا ہے یا ایلین ہے یا نہیں ہے. کوئی چیز اپیئر ہوتی ہے نا فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم اپیئر ہوئی, اس کے بعد ڈس اپیئر ہو گئی. تو آپ ریسرچ تو اس پہ اس وقت کریں گے نا جب آپ کے پاس ایک چیز اسٹیگننٹ فارم میں موجود ہو اور آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے اور کس کے نتیجے میں اس کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے. تو وہ دیٹ از سیپریٹ چیپٹر نا, کہ وہ تو اس میں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ فار ایگزامپل موٹر وے سے 120 کلومیٹر کی اسپیڈ سے ٹریول کر رہے ہیں اور کسی آبجیکٹ کی آپ پکچر لیں گے تو پکچر ایک اسٹریک کی شکل میں آئے گی, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب 500 سے 900 کلومیٹر کی اسپیڈ سے آپ ایک آبجیکٹ کی پکچر لے رہے ہیں جو کہ ایٹماسفیرک فنومنا کی وجہ سے, ایٹماسفیرک ایپٹیکل فنومنا کی وجہ سے لینٹیکولر کلاؤڈ کی فارم میں اپیئر ہوا ہے, تو وہ ایک وائٹ اسپاٹ نظر آئے گا آپ کو. اچھا آخر میں یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ یہ یو ایف اوز یا ان آئیڈینٹیفائڈ فارن آبجیکٹ, یہ چیزیں ہیں فلائنگ آبجیکٹ, ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ یہ ہیں, یہ بیسیکلی اسپیس سے ریلیٹڈ ہے نا. دیکھیں اب میٹیئرز ہیں, کامٹس ہیں, تو یہ چیزیں جب اسپیس سے ٹریول کرتی ہوئی زمین کے ایٹماسفیئر میں انٹر ہوتی ہیں تب یہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں نا. جب تک وہ اسپیس میں اس وقت تک تو آپ اس کو, آپ کے پاس اکوپمنٹ موجود نہیں ہے کہ آپ اس کو. تو یہ جو ایلین فینومینا ہے آج بھی کوشش کر رہے ہیں سائنٹسٹ کے دیکھیں کوئی مخلوق باہر ہے یا نہیں ہے. ایلون مسک ہم سنتے ہیں مریخ پر جا رہے ہیں. دیکھیں مارس کو جیسے ابھی ایکسپلور کیا ہے, اس میں صرف یہ ہے مارس کو جو کیا ہے کہ اس میں واٹر کانٹینٹ موجود ہیں کہ نہیں, وہاں پہ لائف کے آثار ہیں کہ نہیں ہیں. تو وہاں پہ صرف اس کی جو ایک اسٹریکس نظر آتی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پانی جب ٹریول کرتا ہے تو ایک چینل سا بن جاتا ہے نا. تو مارس کی بھی جب پکچر لی ہے تو وہ چینل سا ایک نظر آیا, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ 100% واٹر وہاں پہ موجود ہے. ہو سکتا ہے کبھی واٹر رہا ہو یا واٹر وہ ٹریول کرتا ہوا, مطلب تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. جب تک آپ وہاں پہ مشن نہیں جائیں گے, اور اس پہ ناسا کافی کام کر رہی ہے. سائنس ابھی کیا کہتی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ, یعنی سائنس کہتی ہے ایلینز ہم نے نہیں دیکھے یا ان کا وجود ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. سائنس ابھی اس بارے میں ایکسپلور کر رہی ہے. موویز کی حد تک تو بہت ساری چیزیں ہیں, موویز کی حد تک تو ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور دیا ہے انسان کو, تو انسان جو ہے نا دیکھ سکتا ہے کہ بھی یہ چیزیں ان کی حقیقت کتنی ہے. دیکھیں نا اس حقیقت کے بارے میں, جس طرح اگر ہم قرآن پاک کو لیں تو جن کا تصور تو ہے, وہ ہم مانتے ہیں, ایمان ہے ہمارا, ایمان کا حصہ ہے, بالکل صحیح. لیکن جو جن چیزوں کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن پاک میں, تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہم ویسے بھی نہیں ہمیں. لیکن سائنٹسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ابھی ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے نہیں, مگر جب ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا. ابھی نہیں ہے, ابھی نہیں ہے, اس کو کمپلیٹلی ڈینائی بھی نہیں کیا جاتا, اور اسی لیے یو ایف او کی ٹرم یوز ہوتی ہے. اب دیکھیں نا ڈرون کیمرہ جو ہے, بیسیکلی ڈرون کیمرہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ڈرون کیمرے کا کانسیپٹ ابھی ریسنٹلی لانچ ہوا ہے. تو آپ کو ایک چیز فلائنگ آبجیکٹ اوپر چلتا ہوا نظر آتا ہے, تو پہلے اگر نہ پتا ہوتا آپ کو یہ کیا چیز ہے, تو آپ نے اس کو بھی ایک آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ کے طور پہ ہی ٹریٹ کرنا تھا. لیکن اب وہ کیونکہ ڈرون کیمرہ وہ کیونکہ ٹیکنالوجی بن گئی ہوئی ہے اور ہر ایک کے تقریباً پاس ہے, تمام موویز میں یوز, تو ایوری باڈی نوز. لیکن نا ایک زمانہ تھا, آپ کو یاد, مجھے تو کم از کم یاد ہے کہ ہم سوچتے تھے کہ جی مشینوں میں سے پیسے نکلتے ہیں. تو مطلب یہ بڑا امیزنگ تھا کہ مشینوں میں سے پیسے کیسے نکل سکتے ہیں, انبلیویبل تھا. لیکن آپ دیکھیں آج جب ہم ATM مشین یوز کر رہے ہوتے تو ہمیں پتہ تھا اچھا یہ طریقہ کار ہے, اس طرح سے پیسے. ٹھیک.
بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے اتنا وقت دیا. تو امید ہے کہ آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے، اور چونکہ ابھی تک یہ چیز پاکستان میں اس طرح سے رپورٹ پہلے نہیں ہوئی تھی کہ ویڈیو سامنے آئے، چیز آئے، تو پروفیسر صاحب نے اس بارے میں جس طرح سے بات کی ہے، کیونکہ یہ خود ایک ماہر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، تو امید ہے کہ بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.